السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے استاد گرامی الشیخ ابو نعمان بشیر صاحب اور اسی طرح میرے محترم بزرگ چودھری حنظلہ طور صاحب آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں مخاطب کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا کس انداز سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ایک ادب اور احترام ہے۔ تو آج کا ہم موضوع اس بات پہ لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اسی پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے میرے استاد گرامی الشیخ شیخ الحدیث ابو نعمان بشیر صاحب وہ اپنی گفتگو جو ہے اس بارے میں فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ادب کے بارے میں کل بات ہوئی تھی کہ معاملہ دین کا ہے یہ دنیا کا۔ جی ادب کی ہر جگہ ضرورت ہے اور ہر جگہ اس کے اندر حسن و خوبصورتی ہے۔ بالکل، جیسے کہ عربوں کا محاورہ بتلایا تھا کہ الادب جنہ، ادب یہ ڈھال ہے۔ ایک انسان کے اندر 10 عیب ہیں لیکن وہ با ادب ہے، اس کی یہ ایک خوبی اس کے 10 عیوب پر پردہ ڈال دے گی، اور اس کے برعکس اگر 10 خوبیاں ہیں لیکن ہے بے ادب اور گستاخانہ انداز، اس کی سب خوبیوں پر یہ پانی پھیر دے گی۔ بالکل، ادب جو ہے بہت اعلیٰ خصلت اور اعلیٰ خوبی ہے جس کو ملحوظ رکھنا بہت لازمی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہمیں انبیاء نے کروایا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہ پہچان سکتے۔ اس لیے انبیاء کا اور پھر ساتھ ہی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، ویسے تو یہ بہت وسیع موضوع ہے، تو ہم نے صرف چند باتیں وہ کرنی جو ہمارے ہاں سستی غفلت کی وجہ سے توجہ نہیں کی جاتی۔ انبیاء جتنے بھی ہیں تمام کی عزت احترام مرتبہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ایک تو جب بھی ہم کسی نبی کا بھی نام لیں تو نام لیتے وقت بہت اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں پہلے انبیاء جو گزرے ہیں بسا اوقات غفلت و سستی کی وجہ سے ان کے نام لینے کے اندر اس کے اندر غفلت بے توجہی ہوتی ہے۔ مثلا آدم نے کہا، حالانکہ یہ کتنا غلط سا انداز ہے کہ ہمارے جد امجد، بالکل، تو ان کا نام صرف نام لے تو اس کو کام از کم سیدنا آدم علیہ السلام، بالکل، بڑے اچھے انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک تو ان کا نام بڑے پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ ہو، اور دوسرا کم از کم علیہ السلام، اتنا تو ہونا چاہیے۔ بالکل، تو یہ ہمارے ہاں بسا کا سستی اور غفلت ہوتی ہے کہ علیہ السلام کا لفظ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، پھر یہ لفظ چونکہ اب انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا ہے جی، تو کسی اور کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ، کیونکہ جو عرف کے اندر، عرف کا ایک اعتبار ہے، تو جی جو چیز عرف کے اندر ہے کسی کا ساتھ خاص ہو جاتی ہے نا، تو انہی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ مثلا انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور تابعی تبع ان کے ساتھ رحمہ اللہ، یہ لفظ انہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ بعد ہمارے یہ افراد تفرید کر کے صحابہ کے اوپر بھی یہ لفظ بول کر ان کو گویا کہ جس طرح انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں ان کو بھی یہی تاثر دیا جاتا ہے۔ اس میں شیخ صاحب اگر ہم تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی جب بھی ہمیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام گرامی لینا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں اس وقت، جی، تو اس کا کتنا ایک لازم ہے یا کتنا کہ یہ پہلو اگر ہم کہیں کہ یہ جی کتنا ضروری ہے
کہ دروشی پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ ایک مشہور حدیث تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی کہ آپ وہ ممبر پر تشریف فرماؤ گے، پہلی سیڑھی کے پائیدان پر پاؤں رکھا تو آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. جی. تو پوچھا گیا کہ یہ خرق عادت پہلے کبھی نہیں، آج ایسے فرمایا. تو ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتلائی کہ آپ نے فرمایا کہ بد نصیب رہے وہ، بالکل بدبخت ہے وہ جو میرا نام سنے اور مجھے پر درود نہ پڑے. جبریل نے یہ بد دعا کی تو میں نے آمین کہہ دی. اللہ. اب اندازہ کریں کہ فرشتوں کے سردار وہ بد دعا کریں اور انبیاء کے سردار آمین کہیں، کتنا بد نصیب ہوگا جو آپ کا نام سن اور درود ہی نہ پڑے. اس طرح جس طرح ہم اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو سابقہ انبیاء کا ان کا جب تذکرہ آئے تو ایک تو بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے، دوسرا علیہ السلام یا علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ کہنا چاہیے. اس میں شیخ صاحب تھوڑا سا اگر ہم یہ چیز بھی ایڈ کر دیں کہ سامعین کو یہ چیز تھوڑی سی بتائی جائے کہ درود شریف کے جو سب سے چھوٹے الفاظ ہیں یا بڑے آسان سے ادا ہونے والے ہیں. میرے ساتھ میرے محترم بزرگ جو ہیں چیئرمین چودھری حنظلہ طور صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں، جو ایک ماہر تعلیم ہیں اور گزشتہ بہت عرصے سے ان کا تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. تو آج کے ہمارے خصوصی مہمانوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں. شیخ صاحب، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا اس میں کوئی خاص لفظ ہے، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یا اگر ہم علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے نبیوں کے ساتھ خاص ہے، یہی سارا اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بول دیں تو کیا یہ سارے الفاظ اس معنی کو پورا کر دیتے ہیں جو ہمیں مطلوب ہے یا مقصود ہے؟ ان کے جتنے بھی نا خصوصاً صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے جو الفاظ ثابت ہیں ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم نئے نئے الفاظ بنائیں. لیکن یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میں تو کوشش کرتے ہیں، جو بڑی خامی ہمارے اندر وہ اس کی ادائیگی میں ہے. مثلا میں نے بہت سارے خطیبوں کو سنا ہے نبی کا آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ ہے کہ کتنا غلط انداز ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لفظ درود ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر اتنا تو پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک مذاق ہے. تو یہ ہماری ایک زبان پر چڑھا ہوا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اس لیے اس کو نا بڑے اچھے انداز سے اس سے عقیدت اور محبت ظاہر ہو. اسی طرح لکھتے وقت بھی جب سابقہ انبیاء ہیں یا ہمارے نبی کا نام آئے تو جتنا آپ خوبصورت کر کے لکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت کر کے لکھیں. یہ نہیں کہ باقی عبارت بہت اچھی بنائیں، جب نبی کا نام آئے تو چھوٹا سا ٹیڑھا میڑھا سا لے کر آگے گزر جائیں. اس میں چودھری صاحب سے بھی ساتھ گفتگو میں کروں گا کہ چودھری صاحب یہ لکھا جاتا ہے سواد، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کیا لکھتا ہے؟ سواد یا سواد لام عین میم سلام. تو یہ اختصار بھی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے کلام کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جو بہت بڑی ویلیو ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی کوئی بات لکھ رہا ہے، تو جو اصل چیز ہے کرنے کی اس کو جو ہے شارٹ کر دیتا ہے. تو ہم مقصود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھنا ہوگی، کوئی بات لکھنا ہوگی اس موضوع پہ، تو اس موضوع پہ آ کے وہ لازمی ہی لکھے کہ جی سلام یا سواد. پورا کیوں نہیں لکھا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ادب سے لینا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی درود نہیں ہے جب تک کہ تلفظ نہ درست کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح علیہ الصلاۃ والسلام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت ہو، سلامتی ہو، یہ سارے الفاظ جو ہے صحابہ اور تابعین سے روایت کیے گئے ہیں۔ بس بولنے والے کا اپنے دل کے اندر وہ احترام لے کے جب بولے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ الفاظ کی ادائیگی، یا لکھنے والا لکھنے میں اپنے ظرف کو تھوڑا سا بڑا کر لے گا تو وہ نہ ہی صفحہ کم ہوگا، نہ ہی کتاب میں کوئی فرق پڑے گا، نہ سیاہی کم ہوگی، نہ سیاہی کم ہوگی، کہ بلکہ برکت بڑھ جائے گی کہ اس نے اپنی اس کتاب میں، اپنی اس لیٹر میں، اپنی اس پمفلٹ میں ایک باقاعدہ ایک عبادت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، ہاں جی، ہم اکٹھے پڑھتے، اکٹھے دہرائی کرتے، اتفاق ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا تو وفات ہو گئی ان کی۔ مجھے بڑا افسوس کہ میرا ساتھی تھا۔ چند دنوں بعد وہ فرماتے مجھے خواب میں ملے۔ میں نے پوچھا بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی مہربانی فرما دی کہ جب بھی میں حدیث لکھتا تھا جس میں آتا نا قال رسول اللہ، تو میں بڑا خوبصورت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا۔ ہاں جی، میں یہ خوبصورت اور بڑے شوق اور ذوق سے یہ نبی پر درود لکھنے کی وجہ سے اللہ نے میری نجات کر دی۔ یہ سفیان بن عیینہ جو عظیم محدث ہیں، وہ اپنے ساتھی کلاس فیلو کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، اس میں اگر ہم اس چیز کو بھی ساتھ ایڈ کرتے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا صحابیہ کے بارے میں یہ بھی ہمیں ایک اچھے انداز سے بولنا چاہیے، ان کا نام بھی اچھے طریقے سے لینا چاہیے۔ ہاں جی، یہ نا ہم ایسے بے توجہی کے ساتھ جیسا کہ عامی آدمی کا نام لیتے ہیں، وہ نہیں، رک کر خوبصورت تلفظ کے ساتھ، یعنی پتہ چلے کہ اس کو عقیدت اور محبت ہے۔ ہاں جی، اب صدر کا، وزیر اعظم کا نام لے کیسے لیتے ہیں؟ عامی طرح تو نہیں لیتے۔ بالکل بالکل۔ تو جب ایک دنیا داروں کا ہم ایسے لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اسلام پہنچا، جن کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، بالکل، ان کے نام کو تو ہمارا حق بھی بنتا ہے نا، بالکل ہم کریں۔ اس لیے اچھے طرح لے کے رضی اللہ عنہ یہ کم کو اتنا تو کہنا چاہیے، لکھتے وقت بھی راز واد نہیں، پورا رضی اللہ عنہ لکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھ لیں، ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بڑا ہونا، مرتبہ ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو سب سے بڑی چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ جو ہمیں ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگانا یا یہ کرنا، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کسی حدیث میں، کسی قرآن مجید میں، کسی جگہ پہ نہیں آیا ہے۔ اس طرح اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً بہت بڑی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہت بڑی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم زبان سے ہی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الفاظ سے ادا ہوتی ہیں، اس کے لیے ہاتھ سے کوئی ایکشن نہ کہیں قرآن میں یا نہ کہیں حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔